ناظرین، ہماری خبر کی سرخی ہے فرانس کے صدر ایمانوئل نے گھٹنے ٹیکے۔ خبر تفصیل سے سنیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتے ہیں۔ الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے میکرون نے آج کہا کہ گستاخانہ خاکے حکومت کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ آزاد اخباروں کا منصوبہ تھا جو حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ میکرون نے ایک طرح سے بیان سے یو ٹرن لے لیا ہے۔ میکرون نے کہا، میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ میں مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے میرے بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔ میں ان خاکوں کا حامی نہیں ہوں۔ یہ میکرون نے آج بیان دیا ہے، معتبر ایجنسیوں پر آ گیا ہے۔ یاد رہے کہ فرانس کے صدر نے اس سے پہلے بہت ہی صاف لفظوں میں کہا تھا، ہم خاکے بنانے نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری خبر کی دوسری سرخی ہے، ابھی علاج باقی ہے۔ دنیا کو ابھی فرانس کی چیزوں کے بائیکاٹ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ جن اخباروں کو وہ آزاد بتا رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ ابھی روکنے والا بیان سامنے نہیں آیا ہے، گویا ابھی آدھا کام باقی ہے۔ اگر کسی ملک میں اخبارات یا ٹی وی چینل غلط کام کرتے ہیں تو ان کو روکنا، ان پر قدغن لگانا، یہ سرکار کا کام ہے۔ فرانس کی سرکار کو یہ کام بھی کرنا ہوگا، تب سمجھا جائے گا کہ ہاں پورا کام کر دیا ہے۔ بتلا دیں کہ شیطان صفت فرانس کے صدر ایمانوئل نے یہ بیان واپس لیا ہے، جو گھٹنے ٹیکے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ دنیا بھر میں ان کے خلاف ماحول بن رہا ہے۔ وہ خلاف ماحول سے نہیں ڈرے ہیں، بلکہ آرتھک، اکنامک، اقتصادی بائیکاٹ سے ڈرے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیوں نے، عالم ملکوں نے، ترکی نے، ایران نے، عراق نے، کویت نے، قطر نے، پاکستان نے، اور جہاں جہاں لوگ یہ بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے، فرانس کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا۔ تو اس جو اقتصادی، اکنامک، آرتھک بائیکاٹ ہوا ہے، اس کی وجہ سے شیطان نے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ یہ بائیکاٹ اور جاری رہنا چاہیے تاکہ وہ ان اخباروں پر قدغن لگائیں جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز خاکے شائع کر رہے ہیں۔ ان پر قدغن لگنا چاہیے۔